بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 311 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاقرار بالمجہول کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ولو قال کذا کذا درہما سے لے کر وجعل بعض ماله لغیرہ یکون بطریق الہبۃ تک ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ولو قال کذا کذا درہما لم يصدق فی اقل من 11 درہما، اور اگر کہا کہ اتنی اتنی درہم تو 11 سے کم درہم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، لأنه ذکر عددین مبہمین لیس بینہما حرف العطف، اس لیے کہ اس نے دو ایسے مبہم عدد ذکر کیے ہیں کہ جن کے مابین حرف عطف نہیں ہے، وقل ذلك من العددین المفسرین 11، اور دو مفسر اعداد میں سب سے کم تر عدد 11 ہے۔ قال ولو قال كذا وكذا درہما لم يصدق في اقل من 21 درہما، اور اگر کہا کہ اتنے اور اتنے درہم تو 21 درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ قال ولو قال كذا وكذا درہما، اور اگر کہا کہ اتنے اور اتنے درہم لم يصدق في اقل من 21 درہما، تو 21 درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، لأنه ذکر عددین مبہمین، اس لیے کہ اس نے دو مبہم عدد ذکر کیے ہیں، بینہما حرف العطف، کہ جن کے مابین حرف عطف ہے، وأقل ذلك من المفسر 21، اور مفسر میں سے اس کی سب سے کم تر عدد 21 ہے، فيحمل كل وجہ على نظیرہ، لہذا ہر وجہ اپنے نظیر پر محمول کی جائے گی۔ ولو قال كذا درہما فهو درہم، اور اگر کہا کہ اتنی درہم تو وہ ایک درہم ہوگا، لأنه تفسیر للمبہم، اس لیے کہ مبہم کے لیے تفسیر ہے۔ ولو ثلث كذا بغیر واو ف11، اور اگر کذا 3 بار بغیر واو کے کہا تو 11 پر محمول ہوگا، لأنه لا نظیر له سواہ، اس لیے کہ اس کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ وَإِن ثَلَّثَ بِالْوَاوِ فَمِئَةٌ وَ21، اور اگر واو کے ساتھ 3 مرتبہ کہا تو 121 پر محمول ہوگا۔ وَإِن رَبَّعَ يُزَادُ عَلَيْهَا أَلْفٌ لِأَنَّ ذَلِكَ نَظِيرُهُ، اور اگر واو کے ساتھ 4 مرتبہ کہا تو 121 پر 1000 بڑھایا جائے گا، اس لیے کہ اس کی نظیر یہی ہے۔ قال ولو قال كذا كذا درہما، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شخص نے عدد مبہم کا اقرار کیا تو اس عدد مبہم کے لیے عدد مفسر میں نظیر دیکھی جائے گی، تو جو نظیر ہوگی عدد مفسر میں اس کے لیے تو عدد مبہم کو اسی پر محمول کریں گے۔ مثلا کسی نے کہا کہ کذا کذا درہما، تو یہ عدد مبہم ہے، عدد مفسر میں ہم نے اس کی نظیر دیکھی تو 11 درہما ہمیں ملی، اس لیے کہ کذا کذا درہم میں بھی حرف عطف نہیں ہے، اور اسی طرح 11 درہما میں بھی حرف عطف نہیں ہے، تو ہم نے کذا کذا درہم کو 11 درہم پر محمول کیا۔ اسی وجہ سے صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مقر کی 11 سے کم میں اس صورت میں تصدیق نہیں کی جائے گی۔ قال ولو قال کذا وکذا درہما، اور اگر کسی نے اقرار کیا اور یہ کہا کہ فلاں کا میرے ذمے کذا و کذا درہم ہے، تو یہ عدد مبہم ہے، اس عدد مبہم کی نظیر ہم نے عدد مفسر میں دیکھی تو 21 درہما ہمیں ملی، کیونکہ کذا اور کذا میں وہ حرف عطف ہے، اسی طرح 21 میں بھی حرف عطف ہے، تو حرف عطف والے مفسر اعداد میں سب سے جو کمتر عدد ہے وہ 21 ہے، اس لیے ہم نے اقل متیقن پر کذا و کذا درہم کو محمول کیا اور مقر پر 21 درہم واجب کیے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ فَيُحْمَلُ كُلُّ وَجْهٍ عَلَى نَظِيرِهِ، ہر وجہ کو اس کی نظیر پر محمول کریں گے۔ وَلَوْ قَالَ كَذَا دِرْهَمًا، اور اگر مقر نے یہ کہا کہ فلاں کے لیے میرے ذمے کذا درہم ہے، تو اس سے 1 درہم مراد ہوگا، اس لیے کہ مبہم کے لیے یہی تفسیر ہے۔ وَلَوْ ثَلَّثَ كَذَا بِغَيْرِ وَاوٍ، اور اگر 3 مرتبہ کذا کہا، مثلا یہ کہا کذا 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 درہما، تو اس سے 11 درہم مراد ہوں گے،
کیونکہ مفسر اعداد میں 11 کے علاوہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ وَإِن ثَلَّثَ بِالْوَاوِ، اور اگر کذا کا لفظ واو کے ساتھ 3 مرتبہ کہا، یعنی یہ کہا کہ کذا و کذا و کذا درہمن، تو اس سے 121 درہم مراد ہوں گے، کیونکہ عدد مبہم میں 2 مرتبہ حرف عطف استعمال کیا ہے، اور 121 میں بھی 2 مرتبہ حرف عطف ہے۔ وَإِن رَبَّعَ، اور اگر 4 مرتبہ کہا، مثلا یہ کہا کہ کذا و کذا و کذا و کذا درہمن، تو 121 پر 1000 بڑھایا جائے گا، یعنی 121 وَأَلْف، یعنی 1121 ہوگا، اس لیے کہ یہی اس کی نظیر ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ قِبَلِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ، اور اگر کہا کہ اس کا میرے ذمہ ہے یا میری طرف ہے تو اس نے دین کا اقرار کیا۔ لِأَنَّ عَلَيَّ صِيغَةُ إِيجَابٍ وَقِبَلِ يُنْبِعُ عَنِ الضَّمَانِ، اس لیے کہ علیہ ایجاب کا صیغہ ہے اور قبلی زمان کی خبر دیتا ہے، علامہ مر فی الکفالت، جیسا کہ کفالت میں گزر چکا۔ وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ هُوَ وَدِيعَةٌ وَوَصَلَ صُدِّقَ، اور اگر مقر نے کہا کہ یہ امانت ہے اور متصلاً کہا تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ لأن اللفظ يحتمله مجازا، اس لیے کہ لفظ مجازی طور پر اس کا احتمال رکھتا ہے۔ حيث يكون المضمون حفظه والمال محله، کہ مضمون اس کی حفاظت ہوگی اور مال اس کا محل ہے۔ فيصدق موصولا لا مفصولا، لہذا متصلا اس کی تصدیق کی جائے گی نہ کہ منفصلا۔ قال رضی اللہ تعالی عنہ وفي بعض نسخ المختصر في قوله قبلی انه اقرار بالامانت، صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مختصر القدوری کے بعض نسخوں میں ہے کہ قبلی کے قول میں امانت پر اقرار ہے، لأن اللفظ ينتظمهما، اس لیے کہ لفظ دونوں کو شامل ہے۔ حتی صار قوله لا حق لی قبل فلان، یہاں تک کہ قائل کا یہ قول کہ فلاں کی طرف میرا کوئی حق نہیں ہے، امانت اور دین دونوں سے براءت ہے۔ والامانت اقلہما، اور امانت دونوں میں سے کم تر ہے۔ والاول اصح، لیکن پہلا قول اصح ہے۔ قال وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ قِبَلِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ، اور اگر کسی نے کسی دوسرے کے لیے مال کا اقرار کیا اور یہ الفاظ استعمال کیے کہ لہو علیہ او قبلی مالون، کہ اس کا میرے ذمے یا میری طرف مال ہے، تو امام قدوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اقرار بالدین ہے، مقر کے ذمہ دین واجب ہوگا۔ لأن علی صیغۃ ایجاب، اس لیے کہ علی کا صیغہ ایجاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ذمہ میں کسی چیز کے ثابت کرنے کے لیے علی استعمال ہوتا ہے اور ذمہ میں دین ثابت ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اگر مقر نے لہو علیہ کہا تو اس اقرار سے مراد اقرار بالدین ہوگا۔ وقبل ينبع عن الضمان، اور اگر یہ کہا کہ لہو قبلی مال، تو اس سے بھی مراد اقرار بالدین ہے، اس لیے کہ قبل کا لفظ زمان کی خبر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو زمان کا کاغذ ہوتا ہے اسے عربی میں قبالہ کہا جاتا ہے، اور کفیل چونکہ ضامن ہوتا ہے اس وجہ سے کفیل کو قبیل بھی کہا جاتا ہے، اور اس پر کتاب الکفالہ میں بات ہوئی ہے۔ تو جب قبل کا لفظ زمان کی خبر دیتا ہے تو اگر مقر قبل کا لفظ استعمال کرے گا، یعنی یہ کہے گا کہ لہو قبلی مالن، تو یہ اقرار بالدین شمار ہوگا۔ ولو قال المقر هو ودیعۃ، اور اگر مقر نے یہ کہا کہ لہو علیہ او قبلی مالن هو ودیعۃ، تو مقر کی تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ کلام کا اول یعنی لہو علیہ او لہو قبلی، اس لفظ میں ودیعت کا احتمال ہے، کیونکہ مال ودیعت کی حفاظت کی جاتی ہے، اور لہو علیہ کا مطلب یہ ہو کہ میرے پاس جو مال ہے اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اور مال ودیعت حفاظت کا محل ہے، لہٰذا جب اس لفظ میں اس کا احتمال ہے تو اس محمل پر محمول کیا جائے گا۔ فَيُصَدَّقُ مَوْصُولًا لَا مَفْصُولًا، تو اس کی موصولاً تو تصدیق کی جائے گی لیکن مفصولاً نہیں کی جائے گی، کیونکہ اصول میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ کلام مبہم کو موصولاً بیان کیا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، منفصلاً اس کی تفصیل اور بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
قال رضی اللہ تعالی عنہ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مختصر القدوری کے بعض نسخوں میں یہ مذکور ہے کہ قبلی کا لفظ اگر مقر استعمال کرے گا تو اس سے مراد اقرار بالامانہ ہے، کیونکہ قبلی کا لفظ امانت اور قرض دونوں کو شامل ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ لا حق لی قبل فلان، کہ زید کی طرف میرا کوئی حق نہیں ہے، تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زید دین اور امانت دونوں سے بری ہے، اور ان دونوں میں سے یعنی امانت اور قرض میں سے امانت جو ہے وہ کمتر ہے، اقل ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ کہا کہ لہو قبلی مال، تو ہم قبلی کے لفظ کو کمتر پر محمول کریں گے اور وہ امانت ہے، لہٰذا لی قبل کا مطلب اقرار بالامانہ ہوگا۔ والاول اصح، صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلا قول اصح ہے کہ اگر لہو قبلی کا لفظ استعمال کیا تو اس سے دین مراد ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولو قال عندي او معي او في بيتي او في كيسي او في صندوقي فهو اقرار بامانة في يده، اور اگر کہا کہ میرے پاس یا میرے ساتھ یا میرے گھر میں یا میرے تھیلے میں یا میرے صندوق میں، تو اس کے قبضہ میں امانت پر اقرار ہے۔ لأن كل ذلك اقرار بكون الشيء في يده، اس لیے کہ اس میں سے ہر ایک چیز کا اس کے قبضے میں ہونے کا اقرار ہے۔ وذلك يتنوع الى مضمون وامانة، اور اس کی دو قسم ہے، مضمون اور امانت۔ فيثبت اقلهما، تو ان دونوں میں سے کمتر ثابت ہوگا، وهو الامانة، اور وہ امانت ہے۔ على ان كلمة عند تختص بالامانة، اس طور پر کہ عند کا کلمہ امانت کے ساتھ مختص ہے۔ ولو قال له في مال 1000 درہم، اور اگر کہا کہ میرے مال میں اس کے 1000 درہم ہے، قیل هو اقرار بالدین، تو کہا گیا ہے کہ دین پر اقرار ہے۔ وقیل بالشرکت، اور کہا گیا ہے کہ شرکت پر اقرار ہے۔ وقیل ان کان المال محصورا فبالشرکت وان لم یکن فبدین، اور کہا گیا ہے کہ اگر مال محصور ہے تو شرکت پر اقرار ہے، اور اگر محصور نہیں ہے تو یہ دین پر اقرار ہے۔ ولو قال لی من مال 1000 درہم، اور اگر کہا کہ میرے مال میں سے اس کے لیے 1000 درہم ہے، فهذه ہبۃ، تو یہ ہبہ ہے۔ لأن من للتبعیض، اس لیے کہ من تبعیض کے لیے ہے۔ وجعل بعض ماله لغیره یکون بطریق الہبۃ، اور اس کے بعض مال کا اپنے غیر کے لیے کرنا ہبہ کے طریقے سے ہوتا ہے۔ قال ولو قال عندي او معي، اور اگر مقر نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ لہو عندی مال او معی او فی بیتی او فی کیسی او فی صندوقی، کہ فلاں کے لیے میرے پاس، میرے ساتھ، میرے گھر میں، میرے تھیلے میں اور میرے صندوق میں مال ہے، تو اس سے مراد اقرار بالامانہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر لفظ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقر کے قبضہ میں یہ مال موجود ہے، یعنی اس کی اس اقرار سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ جس مال کا وہ اقرار کر رہا ہے اس مال پر اس کو قبضہ حاصل ہے۔ اور قبضہ کی دو قسمیں ہیں، قبضہ زمان اور قبضہ امانت، اور ان دونوں میں سے جو اقل ہے وہ قبضہ امانت ہے۔ تو اقل متیقن پر ہم اس کو محمول کریں گے اور اقل امانت ہے، لہٰذا اگر مقر نے عندی، معی، فی بیت اور فی کیسی یا ان جیسے الفاظ استعمال کیے تو اس سے اقرار بالامانہ مراد ہوگا۔ اور اسی طرح عند کا جو لفظ ہے وہ امانت کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا اگر کسی نے یہ کہا کہ لہو عندی مال، تو یہ اقرار بالامانہ شمار ہوگا۔ ولو قال له فی مال 1000 درہم، اور اگر یہ کہا کہ اس کے لیے میرے مال میں 1000 درہم ہے، تو اس میں مختلف اقوال ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ اقرار بالدین ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اقرار بالشرک ہے کہ یہ فلاں شخص یعنی مقر لہو میرے ساتھ اس مال میں شریک ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر مال محصور ہو تو شرکت ہے، بصورت دیگر دین ہے۔ ولو قال له من مال 1000 درہم، اور اگر یہ کہا کہ میرے مال میں سے اس کے لیے 1000 درہم ہے، تو یہ ہبہ پر اقرار ہے، اس لیے کہ من تبعیض کے لیے ہے، اور اپنے بعض مال کو کسی غیر کے لیے مقرر کرنا ہبہ کے طریقے سے ہی ہو سکتا ہے۔ ولو قال
لہو فی مالی الف درہم، اور اسی طرح ولو قال لہو من مالی الف درہم، یہ دونوں مسئلے ہمارے ہاں متداول نسخوں میں مذکور نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔